السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن کے خلاصہ پارہ وار کے سلسلے میں آج 8واں پارہ ولو اننا ہمارے سامنے ہے۔ یہ پارہ تقریباً 2 برابر حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ سورۃ الانعام کا بقیہ اور دوسرا حصہ سورۃ الاعراف کا ابتدائی۔ گزشتہ پارہ وَإِذَا سَمِعُوا میں سورۃ الانعام کی مجموعی آیات میں سے 110 آیات آئی تھیں، لہٰذا اس کی جو بقیہ 55 آیات ہیں، گزشتہ پارہ وَإِذَا سَمِعُوا میں سورۃ الانعام کی مجموعی 165 آیات میں سے 110 آیات آئی تھیں، لہٰذا اس کی بقیہ 55 آیات آج ہمارے 8ویں پارے ولو اننا میں ہیں۔ پھر مصحف کی ترتیب سے 7ویں سورت سورۃ الاعراف اسی 8ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور اس کی آیت نمبر 87 تک یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو 8ویں پارے کا پہلا حصہ سورۃ الانعام کی آخری 55 آیات جو 7 رکوعوں میں ہیں، اور دوسرا حصہ سورۃ الاعراف کی پہلی 87 آیات جو 10 رکوعوں میں سے 3 آیات زائد میں ہیں۔ اس طرح اس پارہ میں مجموعی طور پر آیات کی تعداد 142 ہے، جو کہ 17 رکوعوں میں ہیں اور 3 آیات زائد ہیں۔ لہٰذا جب موضوعات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو پہلا حصہ سورۃ الانعام کی آخری 55 آیات یعنی آیت نمبر 111 سے لے کر 165 تک، تو اس میں ہمیں 3 باتیں خاص طور پہ نظر آتی ہیں۔ پہلا تو وہی موضوع مشرکین کی ہٹ دھرمی، اناد اور ضد کے مقابلے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ حلال و حرام کے حوالے سے یہ تاکید اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور تیسرا موضوع جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے تمام آسمانی شریعتوں کی 10 متفقہ وصیتیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے حوالے سے، جیسے کہ گزشتہ سپارے کے آخر میں بھی آیا کہ مشرکین اپنی ہٹ دھرمی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، کی نبوت کا، کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور آپ سے حصی معجزے مانگ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا ہمیں معجزہ دکھائے، من مانی کر رہے ہیں اپنے معجزے کے مطالبات کے سلسلے میں۔ تو اس صورت کے ابتدائی حصے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ضدی کافروں کے نت نئے اور من مانے معجزات کے مطالبے سامنے آتے رہیں گے، اور ان کے ان مطالبات میں یہ بھی تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کریں، اگر وہ ہمیں کہہ دیں گے تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح کے معاملات تھے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یعنی اگر ہم ان لوگوں کی طرف فرشتے بھی اتارتے ہیں اور ان کے مردے بھی آ کر ان سے ہم کلام ہو جائیں اور ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دی جائے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لانے والے ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان تو کسی کو ملے گا اللہ کی مشیت، اللہ کے قانون کے مطابق ملے گا۔ ان کو اس صورت میں بھی ایمان نہیں ملے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے فطرت کو مسخ کر دیا، ان کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپے لگا دیے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ جنہوں نے اپنی فطرت کو سلیم رکھا ہے اور ان کے سامنے حق بات نظر آتی ہے، وہ حق ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت حق بات کو ماننے کی ہوتی ہے، تو وہی ایمان لائیں گے۔ اگر ان کی فطرت اپنی سلامتی پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اور خاص طور پر جو قرآن کا معجزہ دیا گیا ہے ایمان لانے کے لیے، تو وہی کافی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، ہر نبی کے ساتھ شیاطین کا یہی رویہ رہا ہے۔ یہ شیطان انسان بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں۔ اسی ضمن میں مومن کی مثال پیش کی گئی ہے کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کی یہ آزادی اور اختیار جس کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں یہ چند روزہ ہے،
قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے حرام و حلال اور مختلف معاشرتی تصورات کے ضمن میں یہ وضاحت کہ ان تمام چیزوں کو اللہ کی ہدایات کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کرنے کی صورت میں انسان طرح طرح کی حماقتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مشرکین کی 4 حماقتوں اور پھر اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ مشرکین چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ دین پر نہ تھے، انہوں نے اپنے خیالات، اوہام اور مزاج کی بنیاد پر حماقت کی حد تک خرافات ایجاد کی ہوئی تھی۔ ان حماقتوں کو انہوں نے اپنی دینداری کا نام دیا ہوا تھا۔ ان میں سے 4 حماقتوں کا خصوصی طور پر اس حصے میں ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کے حصے کے ساتھ ساتھ شرکاء کا بھی حصہ نکالتے۔ اس سلسلے میں شرکاء کا حصہ تو اللہ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے نکالا ہوا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو برا مان جاتے۔ ایک دوسری چیز کہ ان مشرکین میں سے کئی لوگوں نے فقر یا عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کرنے کی رسم رکھی ہوئی تھی۔ نمبر 3، انہوں نے چوپایوں کی کچھ قسمیں کر رکھی تھیں۔ ایک قسم وہ تھی جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھی، اور کچھ خاص قسم کے جانوروں کے بارے میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور ایک قسم وہ تھی جسے ذبح کرتے وقت وہ اللہ کے بجائے بتوں کے کا نام لیا کرتے تھے۔ چوتھی حماقت جو ان کی ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے چوپائے کے پیٹ سے جو زندہ بچہ پیدا ہوتا تو اسے عورتوں کے لیے حرام سمجھتے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو مرد اور عورتیں دونوں کے لیے اسے حلال سمجھتے تھے۔ ان حماقتوں کے ذکر کے بعد ان مشرکوں کو یاد دلایا گیا کہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہیں، جس کا لازمی تقاضا ان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں استعمال کرنا بنتا ہے، نہ کہ اپنے اوہام خرافات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنا۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت کہ نباتات و حیوانات سب کی تخلیق اللہ نے کی ہے، انسان کے فائدے کے لیے کی ہے۔ نباتات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل اسی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور حیوانات کے ضمن میں بتایا کہ بار برداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور بھی اسی اللہ نے پیدا کیے۔ اس کے بعد اسی تسلسل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خاص وصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو تمام آسمانی شریعتوں میں متفقہ ہیں۔ غالباً یہی وہ 10 پوائنٹس ہیں جن کو 10 کمانڈمنٹس کا نام دیا جاتا ہے بائبل میں۔ یہ خاص پہلو ہے اس حصے کا سورۃ الانعام کے۔ وہ 10 نصیحتیں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انہیں اپنی زبان و عمل کسی انداز میں تکلیف نہ دی جائے۔ نمبر 3، اولاد کو فقر کے ڈر یا کسی عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 4، ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے بچا جائے۔ نمبر 5، ناحق قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 6، یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف سے بچا جائے۔ نمبر 7، ناپ تول پورا رکھا جائے۔ نمبر 8، بات کرتے وقت عدل کو مد نظر رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اور نمبر 10، صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے، مختلف راستوں اور پگڈنڈیوں کو اختیار کرنے سے احتراز کیا جائے۔ ان 10 وصیتوں کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور جملہ عبادات، سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔
دیکھتے ہیں کہ اس صورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب آزمائش کے لیے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ مومن کافر اور نیک و بد میں فرق ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے، یہ سورۃ الاعراف کی ابتدائی 87 آیات ہیں۔ اس کی 206 میں سے ابتدائی 87 آیات ہمارے اس 8ویں پارے میں ہیں۔ یہ صورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا یہ مکی صورت ہے۔ اس میں بھی بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اس ضمن میں 4 نکات ہمارے پیش نظر رہیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ۔ دوسری جو خاص بات اس صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، اور پھر انہی کے ساتھ اصحاب الاعراف کا ذکر اور ان کی گفتگو۔ تیسرا نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہے، اور چوتھے نمبر پہ 5 انبیاء کی اقوام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کیا انجام ہوا۔ پہلا نقطہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی تلقین۔ اللہ تعالیٰ کی 4 نعمتوں کا یہاں خصوصی ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر پہ قرآن کریم کا نزول اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے، پھر انسانی برادری کا وجود، اور تیسرا تمکین فی الارض، جو اللہ نے انسان کو مقام عطا فرمایا ہے، اور چوتھا اس کو مسجود ملائکہ بنایا۔ انسان کی تخلیق کے بعد اس کے مقام خلافت کے خلاف حسد کی آگ سے بھڑکنے والے، سجدے سے انکار کر دینے والے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا اور قیامت تک اپنے مکر و فریب کے جال بچھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی تسلسل میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب کیا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت ہے، کہیں اور یہ ہمیں نہیں ملتا۔ پہلی 2 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نعمت کے طور پہ ذکر فرمایا۔ اور تیسری ندا میں اسراف، فضول خرچی سے بچنے کا حکم، اور مساجد و نماز میں لباس کے اہتمام کا ذکر ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر یہ رد بھی کیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ پھر چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے، اور ساتھ ہی تقوی و اصلاح کے اچھے انجام کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا نقطہ جنتیوں، دوزخیوں اور اصحاب الاعراف کے درمیان مکالمے پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ضد اور اناد، کفر و استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جہنم کے سوا کچھ نہیں، جبکہ دوسری طرف تسلیم و انقیاد اور ایمان و اطاعت کی راہ پر چلنے والے جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے ٹھکانوں یعنی جنت اور جہنم میں پہنچ جائیں گے، ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ کچھ اس طرح کا مکالمہ ہوگا کہ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے۔ اسی طرح دوزخی جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے بے حال ہو کر جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ اسی دوران میں ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جسے قرآن نے اصحاب الاعراف کا نام دیا ہے، اور اسی نام سے سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اصحاب الاعراف یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو جنت کے حقدار ٹھہرے اور نہ ہی دوزخ کے، ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ ان کا بھی دوزخیوں کے ساتھ مکالمہ ہوگا۔ ان مکالموں کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کے مختلف دلائل بیان کیے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف دلائل، مثلاً تہ بتہ 7 آسمان، جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قبہ ہوتا ہے۔ یہ 7 آسمان اس وسعت و عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں۔ رحمان کا وسیع و عریض عرش، رات اور دن کا نظام، چمکتے شمس و قمر اور ستارے، ہوائیں اور بادل، اور زمین سے نکلنے والی نباتات، یہ تمام چیزوں کا ذکر ہمیں اس کے اندر ملتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء کے قصص شروع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید و قدرت کے دلائل کے بعد 8ویں پارے کے آخری حصے میں 5 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح علیہ السلام،
حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کے قصے مختصر انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ ان قصوں میں مشترکہ طور پر جو مختلف حکمتیں اور عبرتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی دی گئی تکلیفوں پر تسلی۔ نمبر 2، اچھوں اور بروں کے انجام کی وضاحت اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ظالموں کو بالآخر ان کے کیے کی سزا مل کے رہے گی۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کہ آپ امی ہونے کے باوجود تاریخ کے گمشدہ اوراق حقیقت کے مطابق پیش فرماتے ہیں۔ اور نمبر 4، انسانیت کے لیے عبرت و نصیحت کا وسیع سامان ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔